کہہ لگاتا ہوا اور ہاتھ پہ ہاتھ مارتا وہ مکے کی گلی میں نکلا۔ آج ہنسی اسے رک نہیں رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے اتبا مل گیا، ذرا آگے ولید جا رہا تھا، جس نے بات سنی تو کہہ لگانے لگا۔ وہ باتیں کچھ اس انداز سے سنا رہے تھے کہ رنگ آمیزی حد سے بڑی ہوئی تھی۔ ٹھٹھا، تمسخر، تضحیک کا ہر ہر رنگ ان کے ہر ہر لب سے ٹپک پڑتا تھا۔ آؤ نا یار، ابو بکر کو ڈھونڈتے ہیں، اسے بتاتے ہیں، آج تو مزہ آ جائے گا اسے شرمندہ کر کے۔ ہاں یار، یہ خوب کہی، بہت ہم سے بحث کرتا ہے آج، مگر اس کے لیے شرمندگی کا دن ہوگا۔ حید ہے کہ بندہ ایک رات میں ہزاروں میل دور بیت المقدس سے ہو آئے، اور یہی نہیں بلکہ پھر وہاں سے آسمانوں کو نکل جائے۔ آسمان نہ ہوئے، طائف کی پہاڑیاں ہو گئی۔ چلو آؤ، آج تماشا ہو ہی جائے۔ ارے وہ دیکھو ابو بکر۔ ہاں بھائی، ابو بکر۔ سنا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ وہ رات رات میں بیت المقدس سے ہو آیا۔ یہی نہیں، پھر اس کے بعد آسمان سے بھی۔ کیا کہتے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ابو بکر بے ساختہ بولو۔ ہاں یار، ایسا ہی کہتا ہے وہ بندہ۔ ابو جہل آج فل شغل کے ارادے سے کھلکھلا رہا تھا۔ کہتا کون ہے، ذرا یہ بھی تو خبر ملے۔ کچھ مسکراتے ابو بکر نے پوچھا۔ ہاں ہاں، بتا دو نا اسے۔ ولید نے شرارتی مسکراہٹ سے ابو جہل کو انگیخت کیا۔ جی ہاں ابو بکر جی، آپ کے صاحب، اپنے دوستوں میں جنہیں تم لوگ صحابی کہتے ہو، بیٹھے یہی دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابو بکر کو گمان ہوا کہ یہ ان کے مذاق کا کوئی رنگ ہے۔ بولے، انتم تکذبون علی، تم ان پر جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ارے جاؤ جا کے سن لو، وہ حرم میں بیٹھے ابھی بھی اپنے اصحاب کو یہی بتا رہے ہیں۔ اب کہ ابو بکر چونک گئے۔ زمین کا رنگ بدل گیا، آسمان کی چادر اب نیلی نہ رہی۔ ابو بکر کا چہرہ ہی اور ہو گیا۔ بشرے پر اب محبت ہی محبت تھی، احترام ایسا احترام کی جیسے کوئی صحیفہ اٹھا لایا ہو۔ سیدنا ابو بکر نے کہا، کیا وہ اپنے ساتھیوں کو اس وقت بھی بتا رہے ہیں؟ ہاں ہاں یار، ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں ابو جہل کا کہا بلند ہوا۔ اسے گمان تھا کہ آج ابو بکر شرمندہ ہوئے ہی ہوئے، لیکن حیرتیں ان کے منتظر تھیں۔ انہیں کیا خبر پیار کیا ہوتا ہے اور محبت کس کو کہتے ہیں، ایمان کی حلاوت کس شے کا نام ہے، اور عقیدہ کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ لو کان ھذا صدق، لو سنو اللہ کی قسم، اگر میرے محبوب نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہتے ہو، کیوں کر ایسی بات کرتے ہو؟ تمسخر اب شرمندگی میں بدل رہا تھا۔ ابو بکر، کیا آپ ان سے سنے بغیر ان کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں؟ ارے سن تو لیا ہوتا، یہی بیٹھے بیٹھے تصدیق کیے جا رہے ہو۔ لیکن ابو بکر اب بول رہے تھے اور بولے جا رہے تھے۔ واللہ یہ تو معراج کی بات ہے، میں نے تو اس سے بھی عجیب تر بات ان سے سن کر تصدیق کر دی تھی، یہ تو آپ کا آسمانوں تک جانا اور واپس آنا ہے، اس کی تصدیق پر الجھ رہے ہو۔ ہم نے تو بغیر دیکھے ان کے کہنے پر مان لیا ہے کہ اللہ موجود ہے، ایک ہے، یکتا ہے، حاجت روائی اس کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، یہ معراج تو اس سے کم تر بات ہے۔ سیدنا ابوبکر کی تصدیق نے ان کو صدیق کر دیا، کفار کی تکذیب نے ان کو قیامت تک کے لیے تمام تر مسلمانوں کا صدیق بنا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، آپ سے تمام تر واقعہ سنا، راستے کا قصہ سنایا، ابو جہل کے سوال، اپنے جواب، سب حضور کے گوش گزار کیے، اور پوچھا کہ آقا، ہمیں بھی تو سنائیے نا اس زیر دل پذیر کا قصہ۔ دنیا کے سب سے سچے خبر دینے والے نبی اپنے دوست کو اپنے سفر کی رودات سنا رہے تھے، اور محبت کی ایک نئی دنیا دریافت ہو رہی تھی۔ نبی کریم ایک ایک بات سنا رہے تھے اور صدیق اکبر بھرما رہے تھے، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اس روز پھر آپ صدیق ہو گئے جب ہادی عالم نے کہا، یا ابا بکر انت صدیق، اے ابو بکر آپ صدیق ہیں، رضی اللہ عنہ۔